دوستو، سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ آپ اس مسلسل خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں دوبارہ وہی خواب آیا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دونوں مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا، آرام نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کسی بڑی جنگ کے پیش نظر بڑے جنگی ہتھیاروں اور ہر طرح کے ویپن سے پوری طرح لیس جنگی فوجی لشکر اور خزانہ اپنے ساتھ لیا اور پوری جنگی تیاری کے ساتھ دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ تقریباً کوئی 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر توقف کیے، بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دنوں میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے والے تمام رستوں کو بند کر دیا اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جوگ در جوگ لوگ جا رہے تھے۔ آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہے؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں ہے، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے ثواب کے لیے پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں سٹے کیا ہوا اور مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر جو زائرین تھے دونوں بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں، ایک چٹائی تھی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء تھی کہ ایک دم جب سلطان ان کے گھر گئے تو سلطان کو چٹائی کا نیچے کا جو فرش ہے نا وہ لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا، وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ اے سلطان یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سلطان سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا سچ بتاؤ تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر ان کو ڈیٹیل کیا گیا تھا۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اس وقت ان دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی، اڑا دی گئی۔ سلطان روتے روتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی سرنگ میں جاتے جاتے قبر مبارک تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے تلوے نظر آ رہے تھے۔ ان کو بوسہ دے کر سرنگ بند کرنے کا حکم دیا۔ نور الدین زنگی دنیا کے دوسرے خوش قسمت اور خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے قدم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تلووں کو بوسہ دیا۔ اس سے پہلے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سعادت حاصل کر چکے تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی سلطان نور الدین زنگی جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، خصوصاً ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی سلطان نور الدین زنگی جیسا عشق رسول عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔